بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اللقمة التي تلقيها في فم امرأتك فهي لك صدقة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی هي 55 لا مبدل القول لدي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو ہم سب کا داتا، خالق، مالک، رازق، پروردگار اور موجد ہے۔ بیش بہا ان گنت درود و سلام، تحیات و تسلیمات سرور کونین، رسول الثقلین، امام الہدا، سید الانبیاء، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جمعہ کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال والاکرام شرح صدر سے کہنے کی اور اخلاص سے موعظت کی نیت سے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، فخر و ریا اور خود پسندی سے، تصنع اور بناوٹ سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ اس مقدس اسٹیج سے کہا جائے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا جائے، اور کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کا اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب نہایت ہی سادہ اور عام فہم ہے، اور اس کا جواب قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے خود دے دیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے رویے اور ہماری غفلت اور ہماری دنیا پرستی اور طرز عمل کے پیش نظر اس بات پہ بحث کرنا اور دلائل کے ساتھ اس کا احاطہ کرنا اور احساس کے ساتھ اسے سمجھنا اور سمجھانا یہ نہایت ضروری ہے۔ بالخصوص آج کی یہ میٹریلسٹک لائف، جس کی مادہ پرستی میں ہم سب کھوئے ہوئے ہیں اور دنیا کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
دنیا کو ایک ذلت کا طوق بنا کر ہم نے اپنے گلے میں پہن لیا ہے۔ تو اس دور میں اس بات کا احاطہ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر بیش بہا انعامات ہیں، نوازشات ہیں، لطف و کرم ہیں اور مہربانیاں ہیں۔ اتنی زیادہ مہربانیاں کہ پوری دنیا کے دماغ اور پوری دنیا کے انسان مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، انسان ان کو گن نہیں سکتا، احاطہ شمار میں نہیں لا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے اللہ کے انعام و اکرام کو گننا شروع کر دو تو آج کے الجبرا دان اور ریاضی دان اور میتھمیٹکس کے ماہر اور یہ انتہائی اعلیٰ آئی کیو لیول کے یہ ذہین لوگ یہ کائنات کے رب کی نعمتوں کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے یہ کہا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ جہاں میں زندگی کی بقا کے لیے کچھ کھا پی سکوں اور پوری زندگی اللہ عبادت میں گزار دوں۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اسے ایک جزیرے میں اتار دیا، وہاں پینے کے پانی کا بندوبست کیا اور ایک سیب کا درخت پھل اور میوے کھا کر اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ جب فوت ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کیا۔ یہ کہتا ہے میرے اللہ میں نے پوری زندگی تیرے نام وقف کر دی ہے اور دنیا کے دھندے سے زہد اختیار کر لیا ہے، لیکن آج جب میں تیرے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کیا، میرے نیک اعمال کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اسے حقیقت کا ادراک نہیں۔ لاؤ میزان کو نزع الموازین القسط یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اور آج ہم اپنی دنیا میں مست ہیں اور مگن ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے میری ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا اور حساب ہوگا۔ پھر کبھی احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، بالخصوص جنہیں ایک خاص مقصدیت کے لیے پیدا کیا گیا، ان سے قرآن کی سورہ الرحمن میں متعدد بار مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس تثنیہ سے مراد جنات اور انسان ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا میزان میں اس کی زندگی کی محنت کو رکھ دو اور بائیں پلڑے میں میری ایک آنکھ دی ہوئی بائیں آنکھ کی نعمت کو رکھ دو اور پھر میزان کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا گیا تو پوری زندگی کی نیکیاں ان کا وزن ہلکا ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت بائیں آنکھ کا وزن بھاری ہو گیا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے اور موت تک اللہ کو سجدہ ریز رہے پھر بھی اس کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور اس کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے عزیز دوستو، اب سوال یہ ہے، سوچنے کی یہ بات ہے کہ اللہ نے یہ تمام نعمتیں، شمس و قمر، لیل و نہار، یہ قیمتی معدنیات،
یہ زمین پہ لہلہاتے ہوئے یہ سبزے اور یہ کھیت اور یہ پھل پھول اور باغات، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ آبشارے، یہ پانیوں کے چشمے، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ سارا کچھ اپنے بندے کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا سورج ہے اور انسان کی نوکری کر رہا ہے، انسان کی چاکری کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے، مخلوق وہ اس کی ہے لیکن خدمت بندے کی کرتا ہے۔ یہ زمین پہ روشنی بکھیرتا ہے تو یہ شعاعیں اور یہ کرنیں انسان کی افادیت کے لیے ہیں۔ اگر آسمان کا سورج حرارت دینا بند کر دے اور یہ تڑکا لگانا بند کر دے، نہ ہماری فصلیں پک سکتی ہیں، نہ ہماری گندم پک سکتی ہے، اور نہ ہمارے پھل اور میوے پک سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے یہ کل کائنات کا سارا کچھ تیری خدمت کے لیے پیدا کی۔ انسان کی چاکری اور انسان کی نوکری اور انسان کی خدمت آفتاب و ماہتاب کر رہا ہے۔ پھر یہ سوال ہے کہ جب سارا جہان تیرے لیے، زمین و آسمان کی نعمتیں تیرے لیے، تو اے بندے تجھے پھر کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہی بات، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے بندے، تیری جب بھی جھکے تو اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں اس کی تسبیحات کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی تمجیدات کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی تکبیرات کو بیان کرنے کے لیے تیری جبین نیاز کو جھکنا چاہیے۔ تیرا رکوع اور سجدہ یہ محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور تجھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجسمہ عبادت اور پیکر اخلاص اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ وہ یہ کیسا جذبہ ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی مشکل سے مشکل ترین اسائنمنٹ، مرحلہ آزمائش اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سونپا تو ہر دم دائماً ساحرن، جیسے ایک مجاہد اور ایک فوجی ہر دم تیار رہتا ہے اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے اور اپنے مقدس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تو اے بندے تجھے بھی ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کہے اللہ میں تیرے حکموں کے سامنے تھر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اقبال کہتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تیرا نغمہ یہ ہونا چاہیے حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح، کہ جو نغمہ اور جو جذبات وہ تھے وہ کیا ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی یہ اقرار کرتے ہیں، یہ نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس عزم اور مصمم ارادے کا اظہار کرتے ہیں، اس اخلاص کے ساتھ اس ماٹو اور نصب العین کو بیان کرتے ہیں، یا اللہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آج ہم بھی یہ اقرار کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ، میری قول عبادتیں اللہ کے لیے، میں اپنی زبان سے جب بھی بولوں گا اللہ کی رضا کا بول بولوں گا، اللہ کی ناراضگی والا بول نہیں بولوں گا، اللہ کی خوشنودی والا بول بولوں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں والطیبات، اور یہ جو میرا بدن ہے، میرا جو فعل ہے، اس کی تمام عبادتیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ میری سر سے لے کر پاؤں تک یہ وجود کے اعضاء اور قوا جب بھی کوئی حرکت کریں گے تو ہر وہ کام کریں گے جس سے میرا اللہ خوش ہو۔ پھر ہم آخر پہ کہتے ہیں میری مال عبادت
وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ میں مال سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ پہ لگاتا ہوں، بیوی بچوں پہ لگاتا ہوں، دنیا پہ لگاتا ہوں، والدین پہ لگاتا ہوں، لیکن میرا اللہ جب یہ کہے گا کہ میری ماں میرے راہ میں مال اور جان اور قول اور فعل کے ساتھ حاضر ہو تو میں کبھی بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم یہ اقرار اور وعدہ یہ اللہ سے کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ہر نماز میں، ہر فرض میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، تحیات میں یہ دہراتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے قول و فعل میں کھلا تضاد کیوں ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے انہوں نے کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے اللہ یہ فرماتے ہیں تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن آج کا بندہ یہ بھول میں ہے اور یہ غفلت میں ہے، یہ سوچتا اور یہ سمجھتا ہے مجھے تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں اپنا کاروبار سیٹ کروں، میں خوشحالی لاؤں، میں اپنے گھر والوں کو سہولیات دوں، اور میں بینک بیلنس اکٹھا کروں، اور میں دولت اور پیسہ اکٹھا کروں، مجھے تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک مومن شخص اور ایک ایمان والا اور اللہ والا یہ کنگال بن کر زندگی بسر کرے، یہ غریبی اور فاقوں میں یہ جیے۔ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی لاکھ پتی بننا چاہتا ہے حلال کا رزق کما کر، کروڑ پتی اور ارب پتی بننا چاہتا ہے حلال کا رزق کما کر، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شرط یہ ہے وہ محنت کرے اور حلال کمائے، اور جب اللہ اس کو بلائے سجدے کے لیے تو وہ اٹھ کر احکام دین کی بجا آوری کے لیے سب کچھ قربان کر دے، دکان کو چھوڑ دے، پیسوں کی گدی کو چھوڑ دے، اور یہ گلے کو چھوڑ دے، اور یہ دولت کو چھوڑ دے، یہ دنیا پرستی کو چھوڑ دے، اور یہ گاہک کو چھوڑ دے، یہ تجارت کو چھوڑ دے، اللہ کے حضور حاضری دے اور سر بسجود ہو کر یہ کہے کہ میرے مولا میں نے جب تیرے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا ہے تو جب بھی تیرا حکم ہوگا 5 بار میں تیرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں اور پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ اس اصول کے تحت میرے بھائیوں یہ دنیا خیر بھی ہے، اور یہ کس طرح خیر ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کا دنیا سے پالا اور واسطہ تعلق نہیں بنا تھا؟ تعلق بنا تھا، لیکن وہ پرلے درجے کے انتہائی زیادہ زہد و تقوی کے مالک تھے، عبادت گزار تھے۔ جب میدانوں کو سجانے کی باری آتی ہے وہ گھر بار کو چھوڑ کر میدان سجا کر دشمن کے سامنے سینے سپر ہوتے ہیں، اور جب مسجدوں کو بھرنے کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے، اس کے لیے پلاٹ خرید کر مسجد کو توسیع دی جائے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیوں کے لیے اور انسانی فلاح کے دوسرے کاموں کے لیے جو ایک سینٹر بنایا ہوا تھا اللہ کے رسول نے خدمت کا، اس کے لیے مسجد کو توسیع دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ دکانوں کے ساتھ جب چپک گئے ہیں تو چپک گئے۔ اللہ بلا رہا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ آج ایک مقدس مشن ہے، یہ مسجد کے اندر حاضر ہو کر جمعہ پڑھنا اور عین سنت کے مطابق پڑھنا، اسلام کے حکم کے مطابق پڑھنا۔ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق پڑھنا۔ وہ یہ چاہ رہا ہے اذا نودیا، اور یہ اذا ظرف کے لیے ہے، اور یہ ظرف زمان ہے کہ جس وقت تمہیں منادی کر کے بلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
تو پھر تمہیں تمہاری دکان اور تمہاری ایکٹیویٹی اور یہ تمہارا کھیل اور یہ تمہاری گپیں اور یہ تمہاری بزم، یہ تمہاری محفل، یہ جو تمہارا کھانا ہے شادی کا، یہ شادی حال میں جم کر اور ڈٹ کر بیٹھ جانا، یہ تمہارے لیے عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا عزیز ہونا چاہیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس حکم کی بجا آوری تمہیں عزیز ہونی چاہیے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں ہم لوگ، ادھر سے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر لوگ اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہو رہے ہیں اور پھر وہ ترلے مار رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں بڑی جلدی جمعہ ہو جاتا ہے، بیٹا ادھر چلا جائے، باپ ادھر چلا جائے، شٹر ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم خیر لکم، یہ ذکر کی محفل میں آنا اور یہ جہاں بیٹھ کر قرآن سننا اور دعوت کی بات سننا اور یہ اصلاح کی بات سننا، یہ فرشتوں کے رجسٹر میں اپنی حاضری لگوانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمودات و ارشادات اور احادیث مبارکہ کو سننا اور غور و فکر، امت مسلمہ کی غور و فکر، اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کی غور و فکر، اپنے گھر کے اصلاح کی غور و فکر اور اپنی عبادت کے عمل کی اصلاح کی غور و فکر، اس میں بیٹھنا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس دکان سے، اس کاروبار سے، اس کام سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کی آنکھ رکھتے ہو، حقیقت پسند ہو، ادراک رکھتے ہو، چشم بصیرت تمہارے اندر ہے اور باطنی آنکھ تمہارے اندر ہے، دانائی تمہارے اندر ہے، تو تمہیں اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ ہر قسم کی خیر تمہیں اللہ کے حضور سرمسجود ہونے میں، مسجد میں ٹائم دینے میں، جمعہ پڑھنے میں اور عبادت گزاری میں، اس میں حاصل ہوگی۔ بات تو رزق کی ہے نا۔ فرمایا جب یہ امر پورا کر لو تو فرمایا پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس مقدس مشن کی تکمیل کے بدلے میں تمہارے کاروبار کے اندر وسعت پیدا فرما دوں گا، میں تمہاری روٹی روزی کے اندر برکت پیدا فرما دوں گا، میں تمہیں غنی کر دوں گا، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک ہے قرآن، وہ ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کی زبان، ایک ہے حدیث، وہ ہے نبی کا فرمان، نبی کی زبان، ایک ہے حدیث قدسی، فرمان اللہ کا اور زبان جناب محمد رسول اللہ کی، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ ترجمہ بھی سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا دل سے سنیں، کانوں کو اور دل کی تختیوں کو کھول کر سنیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے پورا پورا وقت نکال۔ یہ جو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں اور یہ دکاندار ہیں، وہ ذرا اس بات کو غور سے سنیں، کیا وہ پورا پورا وقت نکال رہے ہیں؟ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے پورا پورا وقت نکال۔ یا اللہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا املؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے بے نیاز کر دوں گا، تیری ضروریات کو پورا کر دوں گا، واسد فقرک، تیری معاشی بدحالی کو روک دوں گا اور تیرے معاش کو ترقی دے دوں گا، تیرے سے غربت اور فاقوں کا خاتمہ کر دوں گا، تجھے کبھی کسی سے ادھار لینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور فکر مند ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور بیوی بچوں کی روٹی کے بارے میں تو مارا نہیں پھرے گا، میں خزانہ غیب سے تیری نصرت فرماؤں گا، مدد کروں گا، تیرے گھر رزق کو فراوانی کے ساتھ وافر کر دوں گا۔ اور یاد رکھ لے
میں اللہ ہوں، اگر تو نے ایسا کام نہ کیا تو یاد رکھ کیا ہوگا، ملأت یدک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ دن بھی کام کرتا ہے، رات بھی کام کرتا ہے، ڈیوٹی پہ بھی کام کرتا ہے، اوور ٹائم بھی کام کرتا ہے، رات کو بھی کام کرتا ہے، سوتے میں بھی کام کی سوچتا رہتا ہے، الگ صبح نکل جاتا ہے، سارے گھر کے افراد کمانے پہ لگے رہتے ہیں، عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کر یا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، لیکن عبادت کا فریضہ بجا نہیں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں تیرے کبھی پوری نہیں پڑھنے دوں گا اور تجھے کبھی معاشی بدحالی سے نکلنے کی توفیق نہیں دوں۔ میرے عزیز دوستو اور میرے بھائیوں، آج میں اور آپ غور کریں، کیا یہ حدیث آج کے حالات میں ہمارے اوپر فٹ نہیں آتی؟ کیا ہماری صورتحال اور ہماری سچویشن آج ایسی نہیں ہے؟ کیا ہم ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ ایک فرض کی تکمیل کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کو مسلط کیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ذرا آپ اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں۔ یہ جو عمل ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند شعائر اسلام کا نام عبادت ہے۔ نماز کا نام عبادت ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ روزے کا نام عبادت ہے، صدقہ، تلاوت، حج، عمرہ، اس کا نام تلاوت ہے۔ مسجد کی خدمت اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کا نام عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا مفہوم اس سے کہیں جامع تر اور وسیع ترین ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ مومن کا تو کام ہی سیدھا ہے، کیسے عبادت بن سکتی ہے؟ فرمایا جو رات کو سوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے اور صبح کی نماز پہ کان دھر کر سوتا ہے، اپنے تحت شعور کو یہ میسج دے کر سوتا ہے کہ میں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس سے بڑا فکر مند اور خوش نصیب ہو تو پھر اس کی کیا کیفیت ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ تہجد کے لمحات، وہ سکوت کے لمحات، وہ سکون کے لمحات، وہ اللہ کی رحمت کے لمحات، اللہ کی برکت کے لمحات، وہ آخری پہر رات کے لمحات جب اللہ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور صحت بانٹ رہے ہوتے ہیں، رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان لمحات کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ اٹھ پڑتا ہے، وہ کروٹیں بدلتا ہے، گھڑی کو دیکھتا ہے، آوازوں کو سنتا رہتا ہے، الارم کو دیکھتا ہے، خود سے سوچتا رہتا ہے، اور پھر تہجد کے لمحات میں اٹھ پڑتا ہے، غافلوں کی طرح نہیں سوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر اسے عشاء بھی جماعت کے ساتھ نصیب ہو گئی اور پھر صبح اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں درمیان میں جو 8 گھنٹے سویا رہا، میرے بندے کے نامہ اعمال میں عبادت اور قیام کا ثواب لکھ دیا جائے۔ مومن کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اس کا کام کرنا، اس کا دکانداری کرنا اگر وہ حلال کی کرے، اور جب آذان ہو عبادت کے لیے حاضر ہو، اس کا ناپ تول، یہ دکان کو سیٹ کرنا، یہ کاروبار کرنا، یہ بھی اللہ کے دربار میں عبادت ہے۔ حتی اللقمۃ التی تلقیھا فی فم امرأتک فہی لک صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کولو سے نکل کر، پس کر، مزوری کر کے، نوکری کر کے اور دنیا میں سرگرداں اور حیران پھر کر حلال کی روٹی کے لقمے اکٹھے کر کے بیوی کو پالتا ہے، گھر کو چلاتا ہے، بچوں کو پالتا ہے اور اپنے گھر کا واحد کفیل بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ یہ ضمانت دے رہے ہیں اگر وہ حلال کمائے اور جب اللہ بلائے اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ یہ کہتے ہیں ساری زندگی کا لاکھوں کمایا ہوا میرے بندے کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
इबादत का मफहूम जामे है, इतना जामे है कि अगर हम उसको समझ लें तो हम अपने सोने को भी इबादत बना सकते हैं, सफ़र को भी इबादत बना सकते हैं, कारोबार को भी इबादत बना सकते हैं। ये इबादत सिर्फ सोमो सलात नमाज पंजगाना का नाम नहीं है। मोमिन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो लम्हा गुजारेगा, क्या फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया है कि एक आलिम दीन का सोना और एक आम आबिद का इबादत करना और उसका सोना उस आबिद की इबादत से बेहतर है। किस लिए फरमाया था? इसीलिए फरमाया था। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इस बात को समझें कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इस उसूल को समझकर ज़िंदगी बसर करें। मैं ये कह रहा था कि कोई करोड़पति और लाखपति और अरबपति बन जाए, अल्लाह को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कमाता कमाता दुनिया की रोह में बहता बहता ये तौक जो रसूलुल्लाह ने हमारे गलों से और गर्दनों से उतारे थे और हमारे कंधों और गर्दनों का बोझ हल्का किया था, उस तौक को फिर पहन ले, कलमा गो होकर, मुसलमान होकर, अल्लाह का बंदा बनकर, तौहीद परस्त बनकर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे फरमान उम्मती बनकर फिर भी दुनिया की जिल्लत का तौक मुसल्लत कर ले, तो आप कुरान का मुताला करें कि ये दुनिया की दलदल और ये रेत और ये गहरी खाई और ये दुनिया को जब हम जिल्लत की हद तक मुसल्लत करेंगे, अब्दुद दिनार बनेंगे, अब्दुद दिरहम बनेंगे, रुपयों के बंदे बनेंगे, पैसों के बंदे बनेंगे, हर वक्त यही सोचते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, बनी इस्राइल को कुरान ने लानती क्यों करार दिया? उनमें अंबिया बड़े तशरीफ लाए और वो इस दुनिया के इमाम रहे हैं, दुनिया की क़ियादत उनके पास रही और दुनिया की सियादत उनके पास रही, मजहब के पेशवा रहे, वक्त के हुक्मरान रहे और पे दर पे एक लंबा सिलसिला है नबूवतों का जो उनके घरों में आया है। अल्लाह फरमाते हैं फिर भी मैंने उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी और ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी लानती डिक्लेयर कर दिया। और आखिरी वक्त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस दुनिया से आप कूच फरमा रहे हैं, रहलत फरमा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखजू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया। एक तो ये वजह थी, दूसरी ये वजह थी इन्होंने दीन को कमर के पीछे फेंक दिया। नबज़ फरीकुम मिनहुम किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह की किताबों को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। और फिर एक वजह ये थी ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, दुनिया को इतना प्यार करने लगे, इतना चाहने लगे, इतने दुनियादार बन गए, उसूल को भुला बैठे, हसना फिद दुनिया हसना फिल आखिरा, इसको बुला बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने फिर उन पर ये अजाब नाज़िल किए कि उनकी शक्लें बंदरों की बना दी और उन पर खसफ और मसख चेहरे भी तब्दील कर दिए और मैंने पत्थर भी बरसाए और उन्हें निशाना इबरत बना दिया। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बनी इस्राइल से कहीं बढ़कर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत की हालत ये होगी कि हू बहू बनी इस्राइल की तरह हो जाएंगे, हज़वन नाल बिन नाल, जिस तरह जूते की एक जूते की शक्ल दूसरे जूते से मिलती है, बनी इस्राइल की तरह मेरी उम्मत की हरकतें ये मिलती जुलती हो जाएंगी। हत्ता के अगर उनमें को बदबख्त पैदा हुआ जिसने अपनी हकीकी माँ से जिना किया, बड़े अफसोस के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ये फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत की हालत इस कदर बिगड़ जाएगी कि इनमें भी ऐसे खबीस पैदा हो जाएंगे जो अपनी सगी माँ से जिना करें। तो मेरे भाइयों, ये क्या वजह है कि उन्हें लानती करार दिया गया? पैगंबरों की औलादों को दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दीन को छोड़ते हैं, अल्लाह की इबादत को छोड़ते हैं, किताबुल्लाह को नज़रअंदाज करते हैं, आसमानी और इल्हामी दीन के वारिस होने के बावजूद वो लोग
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس بات کو بھولے ہوئے تھے، جس طرح کہ آج کے مسلمان بھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی دعا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر یہ دعا کر کے نہ جاتے کہ اے اللہ میری امت کو اجتماعی سزا سے اور اجتماعی ہلاکت سے محفوظ کرنا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا اللہ میری امت کو زمین میں مت دھنسانا اور ان کے چہرے مت بدلنا۔ لیکن میرے بھائیوں خبردار ہو جانا چاہیے، اور رسول اللہ کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آج میری دعا کا ثمرہ تمہیں ملے گا، لیکن قرب قیامت یہ اللہ کا قہر ٹوٹے گا، میری امت کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، اور میری امت کے لوگوں کو غرق بھی کر دیا جائے گا، اور ان پر خسف بھی ہوگا، مسک بھی ہوگا، آسمانوں سے پتھر بھی برسیں گے۔ اس بات کا انتظار مت کرو، نصف العین کو سمجھو، اور ہم اپنے ماٹو کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے کتے بننے کے لیے نہیں، دنیا کے بھوکے بننے کے لیے نہیں۔ اور پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں، ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے تیرے اللہ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے اس بات کا پتہ نہیں؟ الذی خلقک، اس نے تو تجھے بنایا تھا، اور کیا بنایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے اور اللہ کے نظام کو زمین میں رائج العمل بنائے، نافذ العمل بنائے، یہ کام ہے ہمارا۔ اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے تجھے تمام مخلوقات سے اعلیٰ اولیٰ اشرف اجمل اکمل اور حسن ترکیب کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ تجھے اس بات کا نہیں پتا؟ اور پھر اللہ ہمارے طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ بھی سنیں، الہاکم التکاثر، تمہیں برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے مال کے بہتات کے لالچ نے، دنیا کی کثرت کے لالچ نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم دنیا کے پیچھے لگتے ہوئے، دنیا اکٹھی کرتے ہوئے، دنیا سمیٹتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے قبروں کی کندھوں سے جا ملے ہو اور قبروں کے گڑھوں میں دفن ہو گئے ہو، مٹی سے مٹی بن کر ملیا میٹ ہو گئے ہو۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، جب موت واقع ہوگی، جب قبر میں جاؤ گے، جب یہ چانس ختم ہوگا اور جب یہ موقع ختم ہو جائے گا اور جب یہ دنیا کا نظام اور زندگی کا خاتمہ ہوگا، وقت ایک ہے، کام دو ہیں۔ کام دو کون سے؟ دنیا میں آئے ہیں، اس کی ضرورت ہے، یہاں رہ کر دنیا بھی بناتے لیکن دنیا کو ترجیح نہ دیتے، آخرت کو نظر انداز نہ کرتے، پرائرٹی آخری اور پہلی ترجیح کو آخرت پہ، آخرت کو پہلی اور آخری ترجیح پہ رکھ کر اس کو بھی بناتے، اس کو بھی سدھارتے، اس کو بھی سنوارتے، اس کا بینک بیلنس اکٹھا کرتے۔ جب ہم آنکھیں بند کرتے تو ہمارے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں ہوتی، اللہ یہ کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے میرے بندو نفس مطمئنہ لے کر آئے ہو، نفس امارہ نہیں لے کر آئے ہو، نفس لوامہ اس سے بھی آگے کے درجے پہ تم آئے ہو، نفس مطمئنہ ہے، آؤ میرے بندوں میں تمہارا الحاق ہوگا صالحین میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ تمہیں ایسا ساتھ اور منزلیں نصیب ہوں گی، تم دیکھ کر باغ باغ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، تم دنیا کٹھی کرتے کرتے قبر کے گڑھوں سے جا ملے، موت سے دوچار ہوئے، دفن ہو گئے، وقت کو ضائع کر دیا، صرف ایک کام کیا دوسرا نہ کیا، عارضی کیا دائمی نہ کیا، دنیا کا بینک بیلنس اکٹھا کیا، آخر سے خالی ہاتھ رہے، اور تمہارا نامہ اعمال اس میں جب ملائکہ دیکھیں تو زیرو ہے، زیرو ہے، زیرو ہے، سیاہیاں ہیں، کالے کرتوت ہیں، کچھ نہیں ہے، سزا والے اعمال ہیں۔ کلا سوف تعلمون، آج نہ سمجھنے والوں کل تم سمجھ جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں یقیناً تم دیکھ لو گے اور سمجھ جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش آج علم الیقین سے تم جان لو۔ لترون الجحیم، جہنم کو سامنے پاؤ گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، حساب ہوگا، عمر کا ہوگا، جوانی کا ہوگا، دولت کا ہوگا، مال کا ہوگا، کمانے کا ہوگا، خرچ کرنے کا ہوگا، قدم ہلانے کی جرت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی۔ تب تم دیکھو گے کاش میں دنیا کا بندہ بن کر زندگی نہ بسر کرتا، اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرتا اور اللہ کے حضور سربسجود ہوتا اور اطاعت گزار عبادت گزار بندہ۔ لیکن اٹ از یوزلیس ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتائے کیا ہو، پچھتاوا تو ہوگا۔ پھر یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، ہم نے کانوں سے سن بھی لیا ہے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یقین آ گیا ہے، دنیا میں بھیجو، نیک اعمال کریں گے، اپنے نامہ اعمال کو کالا کر کے نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں وقت بیت چکا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ میرا اصول ضابطہ اور قانون نہیں ہے، جو مہلت تمہیں دی تھی اسے ضائع کر بیٹھے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں عبادت، اور اس عبادت کا پہلا زینہ اور خوبصورت زینہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ پہلا زینہ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان خمسہ، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے پڑھا ہے؟ یہ عہد ہے، یہ اقرار ہے، یہ اعتراف ہے، یہ عالم ارواح میں کیے ہوئے وعدے کا اعادہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک کو پوجوں گا اور ایک سے پوچھوں گا، جسے پوچھوں گا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جس سے پوچھوں گا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ دنیا کو بھی پوچھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ مال کو بھی پوچھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ حسن کو بھی پوچھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ دکان کی بھی پوجا کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گاہک کی بھی پوجا کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ روزی کے اڈے کی بھی پوجا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نفس کی اور شیطان کی پوجا کرتا ہے، عورت پرست بنا ہوا ہے، مادہ پرست بنا ہوا ہے۔ وعدہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کو پوچھوں گا، ایک سے پوچھوں گا، جسے پوچھوں گا وہ میرا اللہ ہے، اور جس سے پوچھوں گا وہ میرا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسلمان تو ہو گیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، مسلمانی کی پہچان یہ ہے، اور عبادت کا پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وہ لوگ کیسے مسلمان ہیں
جو رجسٹر مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں مسلمان ہے، باپ دادا مسلمان ہے، اور پھر کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے فتوے کی بات نہیں کر رہا، میرے جملوں کو تلخ مت سمجھنا اور میرے فتویٰ مت سمجھنا۔ فتویٰ کیا ہے؟ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، تفریق اور فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر نماز کی عبادت کو تھامے ہوئے ہے، قائم کیے ہوئے ہے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، اس پہ پہرہ داری کیے ہوئے ہے، وہ حافظت کیے ہوئے ہے، تمام اختیار کیے ہوئے ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے گھروں کے ساتھ، ان سجدوں کے ساتھ، اذانوں کی منادی کے ساتھ، اور رکوع اور قیام کے ساتھ، قبلہ رخ ہونے کے ساتھ، کسی وقت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ وقت کی تلخیاں، یہ دھند کے زمانے، یہ ٹھٹھرتی ہوئی راتیں، یہ اٹھ پڑتا ہے، کسی کو رکاوٹ میں درمیان میں عائل نہیں ہونے دیتا، اٹھ کر آ جاتا ہے، تو فرمایا سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے۔ اور جسے اپنا بستر پیارا ہو، جسے اپنی نیند پیاری ہو، اور وہ غافلوں کی طرح تالے لگا کر سویا، اور اس کی ناک کی کونپل کے اوپر 3 تالے لگا کر شیطان نے رات بسر کی ہے، وہ جب اٹھا نہیں، اس نے یہ کہا نہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ناک کو علامتی طور پر جھاڑا نہیں، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ پھونکا نہیں، اٹھ کر بستر کو اتارا نہیں، وضو نہیں کرتا، طہارت نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوتا۔ مجھے بتلاؤ اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کے فتوے میں وہ کیسا مسلمان ہے؟ جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، تو آئیے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کا مذہب بھی اس بارے میں دیکھ لیں۔ صحابہ اکرام کیا سوچتے ہیں؟ صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ جو بندہ اپنے ان کے دور میں نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ آئیے یہ ہمارے دین کے امام، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ، ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے دین کے امام، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نماز نام کا مسلمان ہے، حقیقی طور پر یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر آئے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے امام یہ کہتے ہیں ہمارے فتوے کے مطابق بے نماز واجب القتل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نماز کو جیل میں بند کر دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے، اللہ کی زمین میں اللہ کا کھا کر آزادانہ زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے جیل میں ڈالو، یا تو جیل میں گل سڑ جائے یا توبہ طیب ہو کر نمازی بن کر رہائی پا جائے۔ اور پیر سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی 100 اونٹ فری میں تحفہ دے، اور ایک اونٹ کے اوپر بے نماز منحوس بیٹھا ہوا ہو، تو اس ایک کی نحوست کی وجہ سے میں 100 اونٹوں کے گفٹ کو لینے سے انکار کر دوں گا، میں بے نماز کی نحوست کو سواری کی شکل میں اپنے گھر میں لے کر نہیں جاؤں۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہماری بہویں اور ہماری گھر والیاں، یہ ان میں سے کون کون منحوس ہے، اور ہم نے اپنے گھر میں کتنی نحوست کو پالا ہوا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہتے رہیں، سوچتے رہیں، لیکن میرے بھائیوں، جس نے نماز کے اہم ترین فریضے کو اس رنگ میں نہ ڈالا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مسلمان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ
جب اللہ قیامت کے دن ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ وان صلحت صالحها له سائر عمله وان فسدت له سائر عمله كله۔ ترجمہ سنیں، آخری باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حقوق اللہ میں کیس پٹ اپ کرے گا نا، اللہ فرمائیں گے اس بندے کی، اس بندے کی، میرے بندوں کی جو بھی میرے کٹہرے میں پیش ہو، سب سے پہلے حقوق اللہ میں اس کے برخلاف یا حق میں نماز کی فائل کو پیش کیا جائے۔ جب نماز کی فائل کو پیش کیا جائے گا، صبح بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر مغرب عشاء بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اللہ فرمائیں گے اب اس نے اس کے علاوہ جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی کارآمد ہیں، کاؤنٹیبل ہیں، انہیں گنو، اس کے نامہ اعمال کو تولو، نماز کی برکت سے اس کو جنت میں جگہ دے دو۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں نے پڑھ دیے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے نماز میں فیل ہے یا کامیاب ہے، یا اللہ یہ فیل ہے، یہ نکمہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھر کی ضرب سے کچلے جا رہے تھے، ریزے ریزے کی طرح بکھر جاتے تھے، ملائکہ پتھر پکڑ کر پھر دوبارہ یہ سزا دہراتے ہیں، بار بار ایسے ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کی اذانوں کو سن کر ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کی دعوت انہیں پسند نہیں تھی، نماز کا عمل انہیں پسند نہیں تھا، مسجد نہیں آتے تھے، اذانوں کی آوازوں پہ لبیک نہیں کہتے تھے، جب انہیں کوئی دعوت دیتا تھا تو یہ پھر جاتے تھے اور غافل بن کر درمیان سے بہانہ لگا کر، ناپاکیزگی کا، طہارت کا بہانہ لگا کر یہ نکل جاتے تھے۔ ان کے اندر چور تھا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد، قیامت کی دیواروں تک انہیں یہی سزا ملتی رہے گی۔ یہ فیل ہے نماز میں۔ اللہ فرمائیں گے ایسا کرو، اب اگر اس نے جو جو نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری پکڑو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، مجھے ایسے مسلمان کی نیکیاں نہیں چاہیے، نہ یہ نجات ہوگی، نہ برہان ہوگا، نہ نور ہوگا، اور اس کا ساتھ انبیاء، اصدقاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ساتھ کہاں ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا کے گنڈے، سرکش، باغی، نافرمان، بدماشوں کی سب میں کھڑا ہوا ہوگا، اس کا الحاق نیک کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے میرے بھائیوں، نماز کے ساتھ محبت کریں، عبادت کے ساتھ محبت کریں، زندگی کے ماٹو کو سمجھیں، اپنے نغمے کو سمجھیں۔ نغمہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ اس ماٹو کو سمجھیں۔ التحیات کا جو ہم نغمہ گاتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھیں، قول اور فعل کے اندر یہ کھلا تضاد ختم کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کی عبادت کے عمل کو، نصب العین کو سمجھیں۔ یہ جو ہم کھا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں، اگر وہ ہمیں آکسیجن فری میں نہ دیتا اور یہ کہتا ساری دنیا کی نعمتیں فری ہیں، لیکن یہ جو تو سانس لے گا آکسیجن کا سلنڈر پیسوں سے خرید کر، تو کیا ہماری کمروں پہ کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر نشان نہ ڈال دیتے؟ ہماری گردنوں کا بوجھ نہ بن جاتے؟ کیا ہماری اپنی پوری کی پوری کمائی ایک سانس لینے کی نعمت کے معاوضے میں نہ چلی جاتی؟ اس نے ہمیں سانس میں فری میں دیا، زمین و آسمان فری میں دی، شمس و قمر نوکر بنایا، ہر چیز اتنی دی ہم گن نہیں سکتے، تو پھر اس کے سجدے کے منکر کیوں ہوتے ہیں؟ عبادت کے منکر کیوں ہوتے ہیں؟ سرکش اور باغی کیوں بنتے ہیں؟ مقصد زندگی کو چھوڑ کر دنیا کے لحاف اوڑھ لیتے ہیں، لبادے اوڑھ لیتے ہیں، عبد الدینار عبد الدرہم کیوں بنتے ہیں؟ دنیا کماؤ، یہاں آئے ہیں دنیا چاہیے، لیکن اس اصول کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کا تابع فرمان بنائے اور مقصد زندگی کو سمجھ کر عبادت گزار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔